ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. تو حضور ہم نے تو دنیا میں بھی آپ ہی کے نام سے ہمارا گزارا ہوا ہے، تو آج بھی مدد فرمائیے. میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کوئی عمل نہیں. دیکھو جب عاجزی پہ آتے ہیں نا تو پھر باتیں ویسی کرنی چاہیے. پہلے حضور کی شان بتا دی، اب اپنا ذکر ہو رہا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور پوری تقریر کروں، میلاد میں حلوے ملتے ہیں، قورمے ملتے ہیں، بریانی ملتی ہے، شیرینی ملتی ہے. دوسری جگہ جاؤ کہیں ٹھکے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، کہیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. یہ وہ منظر بھی ہے. وہ کہتے ہیں اے اپنی امت کے مونس و غمخوار، آپ کے دیے ہوئے برکت کے نوالوں سے ہماری پرورش ہوئی ہے، ہم کو غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈالیے. ہم آپ کی خیرات چھوڑ کر کسی اور کے شاہی محل میں بھی جانے کو تیار اونچی. کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں. دنیا کے پاس ان کے امیر ہوں گے، کوئی کہے گا یہ ہمارا امیر، ہمارا امیر. ہمارے پاس تو غریب نواز ہیں. ہم امیروں کی بات نہیں کرتے. سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں. حضور آپ ہی کے صدقے پلے ہیں، ہمیں کسی اور کے طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں. حضور اپنے ہی ٹکڑوں پہ رکھیے، ہم کہیں اور جا کے جھڑکیاں کھا سکتے. اب یہاں سے مراد کیا کیا ہے؟ اس سے دین کی بھی نعمتیں، دنیا کی بھی نعمتیں، آخرت کا بھی معاملہ. اتنی اس میں شعر میں وسعت ہے. میں نے کہا نا گھنٹہ ڈیڑھ لگاؤں تو سمجھاؤں. قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے نا. نہیں لستو لہا، جاؤ ادھر جاؤ. وہ کہیں گے نہیں ادھر جاؤ. میرے نبی کیا کہیں گے؟ سب کہیں گے لستو لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ تمہاری آج مدد کرے. حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے. اس دن بھی کوئی اور نہیں، حضور ہی کام آئیں گے. تو سنیں حضور آپ کی شان کتنی ہے. آج کی رات حساب کتاب ہے. آؤ جس شعر کے لیے میں نے یہ نعت چنی، جو میرے ذہن میں آیا نماز کے وقت، وہ شعر سنانے لگا ہوں، جس کے لیے پوری نعت سنائی آپ کو. آج کی رات کے بارے میں قرآن میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. لوح محفوظ کا مالک کون ہے؟ اونچی محبت سے کہو. کوئی اس کو روک سکتا ہے مٹانے سے؟ یا اللہ تو نے لکھ کے مٹایا کیوں؟ وہ کچھ اور لکھ دے، بدل دے، اللہ کو کوئی روک ٹوک سکتا ہے؟ وہ لوح محفوظ کا مالک ہے. لوح محفوظ کا. جن کو یہ شبہ ہو کہ تقدیر بدل نہیں سکتی، وہ اپنا بوریا بستر رکھیں ایک طرف، آئیں اعلی حضرت کا شعر سنیں، اللہ تعالی کی عطا سنیں. اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ آیت وہی، محو کے معنی مٹانا، اسبات کے معنی رکھنا. اللہ جو چاہے مٹائے. آج کی رات کے بارے میں یہ ہے نا تقدیر کا ذکر. لکھ دیا جائے گا کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے. اس کو کہتے ہیں محو اس اسبات. اسبات ثابت سے، محو اسبات. محو کے معنی مٹانا، اسبات کے معنی ثابت رکھنا. یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھنا. اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. اگر میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے. تقدیر بری ہے تو میری تقدیر
बुरी हो तो भली कर दे के है, महवो अस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। करोड़ा के माने कब्जा और इख्तियार के है। ये जो लौहे महफूज है हुजूर आपके इख्तियार में रब ने दी है, जो चाहे मिटा दे जो चाहे रख दे। तो हुजूर मेरी तकदीर में बुराई है तो भलाई कर दे, क्योंकि रब ने आपको इख्तियार दिया है। मेरे नबी से जो कोई मांगने आया नबी ने दिया या नहीं दिया? जिन्होंने जन्नत मांगी जन्नत दी या नहीं दी? इख्तियार है या नहीं है? और सुने, नबी की बात बहुत ऊंची, सहाबी की बात भी बहुत। मैं बात करता हूं 400 साल पहले की। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी, अभी मैं गौस पाक की बात पे नहीं आया हूं, अभी मैं मुजद्दिद साहब की बात कर रहा हूं। बड़ा मशहूर वाकया मैंने आपको सुनाया हुआ है। आपके दो बेटे थे, ख्वाजा मोहम्मद सईद और ख्वाजा मोहम्मद मासूम। ये अकबर का जमाना जिसको मुगल आजम कहते हो, उसमें मुजद्दिद साहब हुए। आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाहौर से एक आलिम को बुलाया, उनका नाम था मुल्ला ताहिर लाहौरी। बुलाया बच्चों को पढ़ाएं। वो पढ़ाने लग गए। आप जब वो आए पढ़ाने, हजरत साहब देखने आए तो उनके माथे पे नजर गई। कहां नजर गई? ऊंची। बच्चा जब पैदा होता है, पैदाइश से पहले 4 महीने का मां की पेट में होता है, माथे पे उसका हाल लिखा जाता है और अल्लाह वाले देख लेते। अल्लाह वाले किसने दी है देखने की ताकत? अल्लाह ने दी। इत्तकू फिरासतल मोमिन, हदीस है, मोमिन के ताड़ने से डरो। ये अल्लाह के नूर से देखता है। ताड़ने का मतलब अच्छी तरह जांच के देखना। वो आपका ताड़ना उर्दू जबान में जो आपने लिया हुआ है वो और माने लिए हुए। ताड़ने के माने खूब गौर से देखना। तो मोमिन देखता है, उसकी आंखों में नूर किसने दिया? दिखाता उसको कौन है? मौलाना रूम लिखते ना, लौहे महफूज जस्त पेशानी ये यार, और लौहे महफूज तो महबूब की पेशानी का नाम है। अकीदा हो तो फिर पढ़ो ना ऐसी चीजें। मौलाना साहब ने माथा देखा तो माथे पे लिखा हुआ था शकीयुन। मुजद्दिद साहब ने उस्ताद के माथे पे क्या लिखा हुआ देखा? शकीयुन, बदबख्त। आप फरमाते हैं मैंने लौहे महफूज पर देखा उनका हाल। कहां देखा? आवाज आए जरा जोर से। हाँ, सबकी तवज्जो है ना। वाकया सुन लो, आज की रात की बात है। वो बैठे इंडिया में, देख रहे हैं लौहे महफूज। 1000 साल के बाद जिनके गुलामों की ये शान, आका की कितनी शान होगी। 1000 साल के बाद हुए ना मुजद्दिद साहब हुजूर के। फरमाते मैंने लौहे महफूज देखा, मौलाना साहब का हाल देखूं तो वहां भी लिखा हुआ था शकीयुन। वहां भी यही लिखा हुआ था। ये वाकया थानवी ने भी लिखा है, सुनो, वहां भी लिखा हुआ शकीयुन। बच्चों को बुलाया, सारी बात बताई। बच्चों, जिस उस्ताद को बुलाया है उसका ये हाल है, उसके माथे भी ये लिखा हुआ है लौहे महफूज पे। तो बदबख्त से नहीं पढ़ना, बदबख्त से ऊंची नहीं पढ़ना। तुम्हारा उस्ताद बदल देते, तुम्हारा उस्ताद। बच्चे किसके थे? मुजद्दिद साहब के, वली अल्लाह के। बच्चों के मुंह से बड़ी प्यारी बात निकल गई। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं बच्चों के मुंह से बड़ी प्यारी बात निकली। बाबा आपके पास आए हैं, उस्ताद ना बदलो, उसकी किस्मत बदल दो। यहां से भी खाली जाएगा। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े दरबार में गया और बदबख्ती रहा। तो इसको ना बदलो, इसकी। फरमाते हैं मुझे बच्चों की बात अच्छी लगी और गौस पाक का बयान याद आ गया। फरमाते हैं क्या याद आ गया? गौस पाक फरमाते हैं मेरी दुआ से तकदीर बदल जाती।
مجھے غوث پاک کا بیان یاد آ گیا. میں نے بچوں سے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. میں نے دعا کی, بچوں نے آمین کہا. جب میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا, مولانا کے ماتھے پر بھی شہیدن لکھا گیا, لوح محفوظ میں بھی شہیدن لکھا گیا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور جب بچوں کی غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہوگی. اختیار ہے یا نہیں؟ محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. حضور آج کی رات ہم اسی لیے جمع بیٹھے ہیں, آپ کی نعت اسی لیے پڑھ رہے ہیں, ہم درود و سلام اسی لیے پڑھتے. ہمیں اپنے عمل پہ ناز نہیں. ہماری نماز کچی پکی جیسی ہے سو ہے, ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے جیسے ہیں سو ہے, ہمارا حج ہماری تمام عبادتیں کسی اپنی عبادت پر دعویٰ نہیں, ناز نہیں. ناز ہے تو اس بات پر کہ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں, آپ کے ہیں, اور محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. ہم پر تو کرم ہوگا تو آپ کی برکت سے ہوگا. پلے ہمارے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تے. حضور یہ رجسٹر آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے حضور اعلان کر رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں, دائیں ہاتھ میں ایک کتاب رجسٹر ہے, سارے جنتیوں کے نام اس میں ٹوٹل لگ چکا ہے. میرے بائیں ہاتھ میں دوزخیوں کے نام ہے, ٹوٹل لگ چکا ہے. کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ کس نے دیے ہیں؟ حضور کو کیوں دیے ان کے ہاتھ میں؟ محبوب جس کا چاہے نام ڈال دو. ان کے ہاتھ میں دیا, حضور نے ٹوٹل لگا دیا. اختیار دینے والا رب ہے, حضور عطا کرنے والے, ہم ماننے والے. جو جلتے ہیں جلا کریں, جو جلتے ہیں. ہمیں یقین ہے ہمیں جنت ملے گی تو نبی کی شفاعت سے ملے گی, ان کی رحمت سے ملے گی, کیونکہ محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. آج کی رات کیا ہو رہا ہے؟ آج شب برات ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حساب کتاب, بجٹ ٹوٹل. حدیث شریف میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے, اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ اس سال میں مر جائے گا, حالانکہ وہ مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ مکان بناؤں گا, رہوں گا. کسی نے حج کا ارادہ کیا, کسی نے کاروبار کا, کسی نے کسی اور سفر کا. یہ آج رات لسٹیں بن رہی ہیں. کیا بن رہی ہیں؟ کون جنتی ہے, کون نہیں, کون نیک بخت ہے, کون نہیں, لکھا جا رہا ہے. اسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا اولاد. تو ہم بھی آج کی رات گلزار حبیب میں جمع ہیں. یہ رحمت کی رات, بخشش کی رات, نجات کی رات. ہم سب آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کمایا, ہم نے کچھ نہیں کمایا, ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک آپ کا نام ہے. آپ سے محبت رکھتے ہیں, کچھ نہیں آتا اور بس عرض کیا کرتے ہیں, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا. اور حضور آپ پر ناز ہے, ہمیں آپ پر ہمیں, ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے, ہمیں پتہ ہے ہم بھلے جیسے کیسے ہوں, آپ نہ کرنے والے. آپ کسی کو روتا ہوا دیکھ سکتے, تو جو چاہے تو ابھی
میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا۔ حضور نے فرمایا جبریل ہم ادھر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے، میرا کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اچھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نے نماز شروع کر دی، مسجد اقصی کی طرف منہ ہے، قبلہ اول کی طرف ادھر منہ ہے، نماز شروع کر دی۔ نماز میں اوپر دیکھ رہے، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں جتنے مفتی بیٹھے ہوں یا دنیا کے جتنے مفتی ہوں ان سے پوچھ لو، نماز میں آپ منہ اوپر کریں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز حضور اوپر دیکھ رہے، اور جبریل آیا نہیں ہے ابھی تک۔ جبریل میں نے بھیجا کہ جا اللہ سے پوچھ کیا، نماز پڑھا رہے، ظہر کی نماز پڑھا رہے، 2 رکعتیں ہو گئی، اوپر دیکھ رہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب یہ تیرا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے۔ ہم کیا بات! آپ کا بادشاہ کوئی کام کرتا ہے نا، فوٹو آ جاتی ہے اخبار میں۔ کہاں آتی ہے؟ اخبار کی زندگی ایک دن، اگلے دن پرانا ہو جاتا ہے نا۔ آپ کسی کے آ جاؤ تو اخبار دینا بھائی، ارے یہ تو کل کا ہے، آج کل آؤ، ایک طرف کر دیتے نا آپ کے، یہ پرانا ہو گیا۔ اخبار کی زندگی، بادشاہ کی ادا بھی ایک دن، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن کب تک پڑھا جائے گا؟ محبوب کی ادا کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک مرتبہ دیکھا اللہ نے ذکر کر دیا، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی قرآن کا سلسلہ تو ختم نہیں ہونا ہے۔ حضور کی ادا کا بھی ذکر اوپر دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تمہارا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، محبوب جدھر چاہو منہ پھیر دو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ جدھر چاہے رخ پھیر دو، جدھر تم رخ پھیرو گے اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ حضور مڑے 180 ڈگری، پورا 90 نہیں 180 ڈگری، ادھر سے حضور اس طرف آ گئے، منہ اس طرف تھا، گھوم کے اس طرف آ گئے۔ نماز نہیں ٹوٹی، نماز حضور ادھر آ گئے، 2 رکعتیں ادھر، اس لیے اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اور میرا نبی امام القبلتین، دونوں قبلوں کے امام۔ حضور نے منہ ادھر کر کے پڑھا، اور رب آپ کا دل میلا نہیں کرتا، حضور آپ کے دل کی بات اللہ ضرور پوری کرتا ہے، تو آپ جو چاہیں تو میرے دل کے میل نہیں دھل سکتے ہے؟ جب قبلہ آپ کے رخ کرنے سے ہو جائے گا، حضور آپ کی توجہ کی دیر ہے، میرا سارا کام ہو جائے گا، میرا سارا کام اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نعت بہت لمبی ہے، اب آتے ہیں وہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور میں ہوں کیا، میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا؟ آپ اتنی بڑی سرکار، آپ تو بادشاہ ہیں، تو حضور آپ کا دل تو اللہ میلا نہیں کرتا، اور میرا کام چھوٹے سے مسئلے میں ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، اے کونین کے والی میری عرض سن لیجئے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک دن، تیرے صدقے کا مطلب حضور میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بوند ایک قطرے کو کہتے ہیں، اچھوں کا، اچھے کی جمع سمجھ لیں اردو میں، جام پیالے کو کہتے ہیں
کیا مطلب؟ چھلکتا ہوا لبالب بھرا ہوا اے دو جگ کے داتا، میں آپ پر قربان جاؤں اس دن جب ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا، پیاس سے زبانیں باہر آئی ہوں گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ حضور اس دن آپ نیکوں کو بھر بھر کے پلائیں گے، مجھے ایک بوند ہی دے دیجئے گا، مجھے ایک بوند ہی دے دیجئے گا، آپ کی وہ ایک بوند ہی میرا بیڑا پار کر دے گی۔ ادب بھی ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی ہے، مانگنے کا اچھوں کا ذکر بھی ہے، دعا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ مانگو تو ادب سے مانگو، تعریف کر کے مانگو، اچھوں کا نام بیچ میں لاؤ تاکہ بات بن جائے۔ دیکھو سلیقہ بھی سکھا دیا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، کب؟ جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ساری عرض کر دی، اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نام دیا جائے کہ بات بن جائے۔ جو کہنا تھا سب کچھ کہہ لیا، اب آخر میں واسطہ پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ اونچی وسیلہ لیتے، واسطہ پیش کرتے۔ سارا طریقہ کیسے بنے گا وہ بھی سمجھا دیا۔ اب آخر میں نعت کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، پھر ذکر دوسرا کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ یہ شعر یاد کر لو، دعا میں کام آیا کرے گا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور میں نے اپنے لیے جو کچھ مانگا، جتنی عرض کی آپ کی بارگاہ میں، اب کیا کہتا ہوں، میں نے مانگا مجھے ایک بوند مل جائے، مجھ جیسے 100 لاکھ کو صرف ایک اشارہ کافی ہوگا، اور آپ کا دل اللہ میلا نہیں کرتا، آپ دے دیں تو حضور میں ہوں کون، میری حیثیت کیا؟ میں ایک نام پیش کرتا ہوں سفارش کے طور پر، اپنے تعارف کے طور پر کہ میں ہوں کون، ہوں تو آپ کا امتی، مگر آپ کی بارگاہ میں سفارشی اس کو لا رہا ہوں جو میرا تو غوث ہے، آپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ اب یہاں غوث کہا، ان کا نام بھی لے سکتے تھے، غوث کہنے میں عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو میرا غوث ہے۔ کیوں؟ میری فریاد سنتے ہیں، میری فریاد نہیں سمجھے؟ غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو فریاد سنے اور مدد کرے۔ حضور وہ میری فریاد سنتے ہیں تو وہ ہیں میرے غوث، آپ کے کیا ہیں؟ لاڈلے بیٹے۔ میرا تعلق ان سے یہ کہ وہ میری فریاد سن لیتے ہیں، آپ سے تعلق کہ آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں، تو میں ان کو سفارشی پیش کر رہا ہوں۔ میری نسبت تو ان سے یہ کہ میرے غوث ہیں، لیکن آپ کے کیا ہیں؟ لاڈلے بیٹے۔ اور لاڈلے بیٹے کی جب بات آئے تو پھر باپ دادا سخاوت سے ہاتھ روکتے نہیں، تو حضور ان کو سفارشی لایا ہوں، اب مجھے نہ دیکھے، ان کو دیکھ کے مجھ کو نواز دے۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، طریقہ بھی سکھا دیا اور نام بھی آ گئے، نام بھی آ گئے، غوث پاک کا بھی نام آ گیا، اپنا نام بھی آ گیا، شفیع کا ذکر بھی آ گیا، تو بات بن گئی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
حضور آج بھی رات ہے، جب آپ نہیں کہتے ہی نہیں تو ہم کدھر سے خالی جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ہمیں تو نہیں دیکھنا، آپ نے تو اپنی شان رحمت کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کر گھر تشریف لائے، عشاء پڑھا کر آ کر آرام فرمانے لگے، آدھی رات اچانک اٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اٹھے آہستہ سے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ مجھے خیال آیا شاید کسی اور بیوی کے ہاں جا رہے ہوں گے، چپکے سے میں بھی دبے پاؤں پیچھے چل پڑی، دبے پاؤں پیچھے چل پڑی۔ میں جب جا رہی حضور کو دیکھا تو حضور مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے۔ اندھیرا، آدھی رات کا وقت، کوئی لائٹ نہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ، کیونکہ میرا نبی جس طرح آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے۔ فرمایا کیا سوچ رہی تھی میں کسی اور کے ہاں جا رہا ہوں؟ ان کے دل کی حالت بھی معلوم۔ فرمایا اے عائشہ معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ صحابہ کا طریقہ بڑے ادب والا تھا، وہ آگے سے کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے، اللہ اور اس کا رسول ہی اونچی، ایک بار اور کوئی کہے کہ اللہ جانے رسول کو کوئی خبر نہیں تو پھر کیا بات ہوئی؟ صحابہ کو کیا کہو گے؟ حضور نے ٹوکا صحابہ کو، صرف یہ کہو اللہ عالم، رسول کا نام نہ لو۔ صحابہ کا طریقہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ایسا کہنا ہرگز غلط نہیں۔ صحابہ آگے سے کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا آج کون سی رات ہے، آپ کہہ دیتے شب برات، کوئی کہہ دیتا شعبان کی 15ویں شب، ہو سکتا کوئی کہہ دیتا۔ صحابہ اس طرح جواب نہیں دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ادب تھا، دوسرا یہ کہ حضور نے کوئی ایسی بات ہمیں عطا کرنی ہو ہم کہہ دیں اور وہ رہ جائے، تو وہ ادب کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا اے عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ کون سی شب ہے؟ 15، نصف شعبان، 15ویں شب۔ فرمایا آج کی رات، آج کی اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب، اس کے پاس بکریاں بہت تھیں۔ کیا تھی؟ اتنی بکریاں کہ بکریاں ہی نہیں گنی جاتی تھیں۔ فرمایا بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ اس دور کو بڑا ناز ہے، اس دور کو کہ یہ ایڈوانس دور ہے۔ پرانے دور کو پتھر کا دور کہتے ہیں، آج کہتے ہیں دنیا ترقی کر گئی ہے۔ کتنی ترقی کر گئی ہے کہ پہلے دور کا انسان پتھر کے دور میں ننگا تھا، آج پھر ننگا ہو گیا، یہ ترقی کر گئی ہے۔ یہی ترقی ہوئی ہے نا۔ اس وقت کپڑے تھے نہیں پہننے کے، آج پہنتے، یہی ترقی ہے نا۔ اب کپڑے کم پہننا یہی ترقی ہو گئی نا، فیشن ہو گیا، زیادہ پہن لو تو لوگوں کو پتہ نہیں شاید تکلیف نہ ہو جائے۔ بہرحال جو آپ نے فیشن کے نام پر جو کچھ شروع کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہو۔ قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ میری تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگی رہیں گی تو جواب تمہیں دینا ہے یا نہیں دینا؟ بھائی کیوں نہیں روکتا؟ باپ کیوں نہیں روکتا؟ بیٹا کیوں نہیں کہتا؟ ماں سے، بہن سے، باپ کہو کہ یہ اپنے لیے آگ تیار نہ کرو، عورت کہتے ہی چھپانے کی چیز ہو اور آپ اشتہار بنا دو تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوچو۔ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کیا کہتے ہیں سمجھاؤں بیٹھا کے کہ نہیں، ایک ایک آدمی کو پیغام دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ میری ڈیوٹی ہے۔ منوانا میری ڈیوٹی، بتانا میری ڈیوٹی ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ قبر میں سنا ہے نا سانپ بچھو بھی ہوں گے، سنا ہے نا کن کی قبروں میں ہوں گے؟ وہ انہی لوگوں کی جو قرآن حدیث سن کر بھی کہیں گے نہیں کچھ نہیں ہوتا، بھگتنا پھر کون بچائے گا وہاں؟ اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہو تو پھر بھی ایک درجے میں ہو، اور اگر گناہگار نہیں سمجھتے ہو تو پرلے درجے میں ہو، کفر تک پہنچ جائے گی بات۔ اور آج معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے۔
نہ بادشاہ کو خیال، نہ وزیروں کو خیال، نہ باپوں کو خیال، نہ پیروں کو خیال، نہ استادوں کو خیال، الا ماشاء اللہ. سب بگڑا ہوا ہے معاملہ. شرم و حیا غیرت نام کا جنازہ نکل چکا ہے. دنیا مال حرام ہو حلال ہو بس مل جائے، آج یہی فکر ہے. اپنے آپ کو اس طرح بنا سوار کر عورتیں آج کل پیش کرتی ہیں کہ بازاری عورتیں شرماتی ہوں گی، اور بہن بیٹیوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی روکتا اونچی. ارے شریعت کا تو حکم تھا کہ تمہارے بالوں پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے، اور تم خود بال کاٹ کے گندی نالی میں پھینک دیتی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ اللہ کے بنائے ہوئے ناخن پسند نہیں ہے، ابرو پسند نہیں ہے، پلکیں پسند نہیں ہے، ان پہ ڈیزائن بنوائے جا رہے ہیں، ان کو چینا جا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ حدیثیں پڑھو، لعنت کا حکم ہے. یہ جو بال اکھیڑتی ہیں اور عورتیں اپنی آنکھوں سے، اس پہ لعنت کا حکم حدیثوں میں موجود ہے. مردوں کے سے کپڑے پہن لیے، عورتوں کے سے کپڑے مردوں نے پہن لیے. کیا ہو رہا ہے میرے تمہارے گھر میں کون سا خالی ہوں؟ لڑکے کو انگوٹھی کون سی پہناتے ہیں منگنی میں؟ سونے کی. مرد تو اس کو پہلے ہی نہیں رہنے دیتے نا، اسی لیے سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں کہ مردانگی نہ دکھائے. منع کرو تو جی کیا کہیں گے؟ اب یہ ہے دنیا کا خیال ہے، آخرت کا کوئی خیال اونچی. یہ حال ہو رہا ہے. الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں سے سب گھروں سے الا ماشاء اللہ دین اٹھتا جا رہا ہے. ہمیں کسی کو قبر یاد نہیں ہے. میں ہوں یا کوئی اور ہو، میں کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا. میں نے کہا نا میں سب سے بڑا گناہگار. سچ بولنا آج کل جرم، کسی کو کچھ کہہ دو پسند نہیں آتا. کون ہوتا ہے کہنے والا؟ ان سے کیا مطلب، ان کا کیا تعلق؟ آج کل یہ باتیں ہوتی ہیں. پہلے کوئی نصیحت کرتا تھا لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، اب کہتے ہوتا کون ہے کوئی کچھ کہنے والا. یہ تو نوبت آ گئی ہے. تو بولو پھر ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا دوزخ کی؟ اونچی سوچیں. بہت ایڈوانس دنیا ہے. یہ بات یہاں سے چلی تھی. آپ کی ایڈوانسمنٹ آپ کو مبارک. اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. ہم نبی کے غلام رہنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا سے کچھ لینا. کون تھا جو دنیا ساتھ لے گیا؟ کسی ایک کا نام بتا دو. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کچھ لے کے گیا کوئی دنیا سے؟ زیادہ سے زیادہ کفن ملے گا دنیا سے، وہ بھی پتہ نہیں گھر والے دیں گے یا خیراتی ادارے کا آئے گا، وہ بھی نہیں پتا. اور وہ بھی نہیں پتا کسی کو ملنا ہے یا نہیں. چیتھڑے ہی ہوں، کفن بھی نہ ملے. جو حال ہو رہا ہے، ڈرو. آج کی رات توبہ کی رات ہے. اگر آپ نہیں سنبھلو گے میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنی قبر میں ہی جانا ہے. میں نے بھی اور آپ نے بھی. ہم سب کو توبہ کرنی. یہ نہیں کہ زبان پر ہو توبہ اور دل میں یا کوئی بات نہیں کل صبح توبہ توڑ دوں گا. آج رات توبہ کر لیتے ہیں، صبح دیکھی جائے گی. رات گئی بات گئی. نہیں، سچی توبہ سچے دل سے. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی زبان پر یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں کہہ رہا موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں. تو یہ مذاق نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام. الا ماشاء اللہ. ایک دوسرے سے معافی بھی مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ اوپر سے کہہ رہے ہیں دل صاف نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اور کوئی معافی مانگ رہا اور دوسرا کہہ نہیں جی یقین نہیں کرتا تو نہ کر. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے اتنا کہہ دیا، یہ بھی بڑی بات ہے. نہیں سمجھ آتی نہ آئے. سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے. سمجھ آئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی ترقی والی دنیا. پہلے گنتی ہوتی تھی اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، ارب 10 ارب خرب 10 خرب نیل 10 نیل پدم 10 پدم. بس اردو کی گنتی ختم ہو گئی. اب انگلش آ گئی، ملین بلین ٹریلین. انہوں نے ایک کے آگے 300 زیرو لگا دیے. کتنے؟ پڑھ لینا کبھی جا کے کمپیوٹر میں دیکھ لینا. 300 زیرو لگا دیے. یہاں تک گنتی انگلش والے لے گئے. یہ جو اتنی گنتی لے گئے، اتنے ایڈوانس ہو گئے. ایک بکری کے کان پر کتنے بال ہیں گن سکتے؟ اونچی کہو. تو ایک بکری پر پوری کھال پر کتنے بال ہیں گن سکتے ہیں؟ تو بنو کلب کی بکریاں ہی بہت تھی، تو ان کے کھالوں پر بال کتنے ہوں گے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا بکریوں کے برابر، نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر. آج کی رات اللہ لوگوں کو جہنم سے رہا فرما رہا.
اسی لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں، براءت کی رات، رہائی کی رات۔ فرمایا اللہ تعالی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اونچی، ایک بار تو اور کہیں، کیوں کہلوایا؟ بات نظر کی ہے نا۔ نگاہ پڑ گئی بیڑا، اب سمجھ آئی، اس لیے کہلوایا تھا۔ اجی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کسی کی نگاہ پڑ گئی تو بیڑا۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، لکھنے والے جناب تھانوی صاحب، جانتے ہیں نا؟ ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا ہم ایسے ہی کہانیاں سناتے ہیں، یہ ان کی کتاب سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کو پتا چلے ہم کہانیاں کچی نہیں سناتے، پکی بات۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر ایک خاص تجلی نازل ہو گئی، خاص وقت آ گیا، اس وقت وہ جس کو جو چاہتے دے دیتے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ادھر ادھر دینا چاہ رہے ہیں کوئی بندہ، وقت آیا ہوا ہے اللہ والے پر، وہ کسی کو دے تو دے دے، لیکن کوئی لینے والا، دروازہ کھولا گھر میں کوئی نہیں ہے، باہر دیکھوں، باہر سے ایک کتا گزرا، حضرت نے اس پہ نگاہ ڈال دی۔ کون گزرا؟ جانور، اس پہ نگاہ ڈال دی، پورے شہر کے کتے اس کتے کا ادب کرنے لگ گئے، اس پہ ولی کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ کہو گے جی ایسی کچی بات ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتا لگا، ذکر قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ پہلے گلی میں پھرنے والا کتا تھا، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا ذکر قرآن میں آ گیا۔ وَقَلْبُهُمْ ہم مضاف الیہ، قلب و مضاف، ہم مضاف الیہ، ان کا کتا، جب تک کتا تھا صرف کتا تھا، اللہ والوں کے پیچھے لگا، ذکر قرآن میں آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک خاص نظر فرماتا ہے مخلوق پر، سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا، سوائے چند بدبختوں کے، اونچی اونچی، وہ بدبخت کون ہیں ان کی لسٹ سن لو، میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر ہم ان میں سے ہیں تو سچی توبہ کر لیں، اگر سچی توبہ نہیں کی تو آج کی اس بخشش والی رات میں بھی ان کی بخشش۔ سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والا، کون؟ تھوڑا تھوڑا سمجھاؤں گا، تقریریں میں نے بہت کی ہیں، ایک رات میں نے شرک پر کی تھی تقریر شب قدر میں، ایک رات میں نے توبہ پر تقریر کی تھی، ایک رات دعا پر کی تھی، یہ میں ساری تقریریں پہلے کر چکا ہوں، کچھ ریکارڈ ہوں گی، اب دوبارہ بار بار ہر رات تو وہ موضوع نہیں ہو سکتا۔ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی سمجھاؤں گا۔ دوسرا قاطع رحم، پیٹ کا رشتہ جن سے ہے ماں باپ کی طرف سے، ان سے بلا عذر شرعی، بغیر کسی شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند رکھنے والا، تعلق توڑنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا۔ کتنے ہو گئے؟ تیسرا ہے کیا آواز لگائی تھی کسی نے؟ مشرک ہو گیا، قاطع رحم، کینہ ور، مسلمان کے لیے کینہ، سینے میں بغض، کینہ رکھنے والا، کس کے لیے؟ اونچی، مسلمان کے لیے اگر کینہ رکھے گا تو، مسلمان بے ایمان کے لیے رکھے وہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 3 ہو گئے۔ رشوت لینے والا، 4 ہو گئے۔ شراب نشہ کرنے والا، شراب پینے والا، ظلم سے بھتا، ٹیکس لینے والا، خواہ گورنمنٹ ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی گروپ ہو، کوئی شخص ہو، کوئی ہو، اگر یہ جی علاقہ میرا، جگہ ٹیکس لوں گا، گنڈا ٹیکس لوں گا، یا بتا لوں گا، یا فلانا لوں گا، یا گورنمنٹ ظلم سے ٹیکس لے، اپنے مزے کرنے کے لیے روزانہ جناب جی ایس ٹی لگائے، فلانا لگائے، ڈمکھانا، جو بھی ظلم سے ٹیکس لیتا ہے۔ والدین کا نافرمان، غرور کی وجہ سے پاجامے یا شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا،
ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اپنا حال چھپانا اور دوسرے کو بتانے والا، نجومی، سود وغیرہ لینے والا، یہ وہ ہیں اگر سچی توبہ نہ کریں تو اس رات میں بھی ان کی بخشش اونچی نہیں ہوتی۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کیناور کس کو کہتے ہیں؟ قاطع رحم کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی تفصیل تاکہ ہم میں سے کسی میں یہ کمزوری ہے وہ توبہ کر لے۔ پہلی بات، شرک برابری کو کہتے ہیں، شرک اونچی، جیسا کمال اللہ کے لیے ماننا بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے ماننا، یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ مثلا اللہ دیکھتا ہے، اللہ بندہ جو کمال اللہ کے لیے مانا بندے کے لیے مانا یا نہیں مانا؟ اب بات کیا ہوگی؟ جیسا اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی، کہ جیسا اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی ویسا دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ کہیں کہ نہیں، بندہ اللہ کی عطا سے دیکھتا ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا، تو اب عطائی اور ذاتی میں فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اللہ کا کمال ذاتی بندے کو ملا، اللہ کا عطا کیا ہوا عطائی ہو گیا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو گیا برابری نہیں ہوئی، جب برابری نہیں تو شرک بھی اونچی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو بات بات کو شرک کہتے ہیں ان کے فتووں سے ہم مشرک ہوتے الحمدللہ۔ اللہ کے نزدیک اگر ہم سچے ہیں تو ان کے فتووں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سنو گے؟ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں تو، نہیں میں آگے دوسرا مضمون بیان کر دیتا ہوں، سنیں گے؟ پکی بات۔ کہاں ہے؟ بخاری میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ اور کتابوں میں بھی ہے مگر بخاری میں، اور بخاری میں ایک جگہ نہیں ہے، 3 جگہ، 3 مرتبہ یہ حدیث۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا اندیشہ ہے میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ شرک کا خوف اونچی۔ کس کے امتی ہو؟ نبی کے۔ تو جب نبی کو ہم سے شرک کا خوف نہیں تو ان فتوے والوں سے کیا ڈرنا؟ ہم ان کے امتی، یہ لگاتے رہیں فتویٰ۔ اگر ان کے نزدیک نبی کا نام چومنا شرک، ہم چومیں گے۔ اگر ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا شرک، ہم کریں گے۔ ان کے نزدیک نبی کی تعظیم شرک، ہم کریں گے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کے نزدیک وہ شرک نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے، تو ان کے کہنے سے وہ شرک ہو سکتا اونچی۔ یہ جلنے والے جلتے رہیں گے، ان کی قسمت میں ہی جل۔ ان کو نبی کی تعظیم پسند، نبی کا نام لیں تو ان کو مروڑ اٹھتے ہیں، مروڑ سمجھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پیٹ میں بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، چہرے سے پتہ لگتا ہے اندر کہیں بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ان کو نبی کا نام پسند، اور سنی کو تو رکھو گے حضور کا نام لیں گے چہرہ کھل اٹھے گا۔ جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی۔